اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 116 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب سیدھے میں گر گئے اللہ کے حکم کے مطابق۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ آبا، اس نے انکار کر دیا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، پھر ہم نے کہا کہ اے آدم، إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ، کہ یہ جو ابلیس ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ وَلِزَوْجِكَ، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، پھر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ تمہیں نکلوا دے من الجنت، جنت سے۔ فَتَشْقَىٰ، پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک اس میں یعنی جنت میں نہ تو بھوکا رہتا ہے اور نہ تو ننگا رہتا ہے، یعنی تجھے نہ کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، نہ کپڑے پہننے کی فکر ہوتی ہے، سب اللہ نے پرووائڈ کیا ہوتا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ اس میں تم پیاسے رہو گے اور نہ ہی تمہیں دھوپ ستائے گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نہ اس میں بھوکے رہو گے تم، نہ تم دھوپ ستائے گی تمہیں، اور نہ ننگے رہو گے، نہ پیاسے رہو گے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ تو پھر وسوسہ ڈال دیا شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا هَلْ أَدُلُّكَ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں یا تمہیں بتاؤں عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، ایک اس درخت کے بارے میں جو ہمیشہ کی زندگی، جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ انسان زندہ رہتا ہے، ابدی زندگی پا لیتا ہے، وہ تمہیں ایسی بادشاہت دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت بتاؤں جس کے پھل کو تم کھانے سے ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ایسی بادشاہت تمہیں اللہ دے گا کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، پھر دونوں نے کھا لیے، منہا، اس میں سے، اس پھل میں سے کھا لیا دونوں نے۔ فَبَدَتْ، تو ظاہر ہو گئی، لَهُمَا، دونوں پر، سَوْآتُهُمَا، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا، پھر جب انہوں نے دیکھا تو پھر اپنے طافقہ، دونوں لگے، یخصفان، چپکانے، یعنی چپکانے لگ گئے اپنے جسم پر، دونوں اپنے جسم پر چپکانے لگ گئے۔ من ورق الجنت، جنت کے درختوں کے پتوں سے جسم کو چھپانے لگ گئے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے پروردگار کی، اور وہ گمراہ ہو گیا۔ جب نافرمانی کی تو گمراہ ہو گیا شیطان کے پیچھے لگ کے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، ان کے پروردگار نے
پھر چن لیا ان کو ان کے پروردگار نے، فتاب علیہ وہدا، پھر توجہ فرمائی اس پر اور راہ بتائی۔ قال بیتا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری انتظار کرو تم کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے۔ پھر اگر کوئی میری ہدایت پر عمل کرے گا تو کبھی بھی گمراہ میں نہیں ہوگا، نہ تکلیف میں پڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ جَهَنَّمَ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو شخص میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ تو تنگی کی زندگی گزارے گا، معیشت اس کی تنگ ہو جائے گی، گزرانے زندگی تنگ ہو جائے گی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، تو وہ اپنے رب سے شکوہ کرے گا کہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح تیرے پاس آئی تھیں، آتت کا تیرے پاس آئی تھیں، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتها، اور تو نے انہیں بھلا دیا، جو بھی ہم نے تمہارے پاس اپنی نشانیاں یا اپنی آیات بھیجی تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح سے آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، جو حد سے گزر جائے اس کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی آیات پر یقین رکھے گا، اللہ ولا عذاب الآخرات، اور البتہ آخرت کا عذاب، اشد وابقا، بہت سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من قرون یمشون فی مساکنہم، کیا یہ بات ان کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ دیکھ کے انسان باز آ جاتا ہے اپنی حرکتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیکھ کے ہی باز آ جاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے، چلتا پھرتا ہے ان مقامات پر جو کہ بستیاں تباہ شدہ ہیں، انہی کے گھروں کے اوپر سے، تباہ شدہ گھروں کے اوپر سے صبح شام ان کا آنا جانا ہے، کیونکہ وہ شارع عام پر واقع ہیں، اور عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمات سابقۃ من ربک لکان لزاما وأجل مسمى،
تو آیت نمبر 129 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا قانون پہلے سے موجود نہ ہوتا کہ انکار اور بدعملی کے جو نتائج ہے اپنے مقررہ وقت پر وہ تو ظاہر ہو کر رہیں گے، تو منکرین اپنی سرکشیوں کی وجہ سے کب کے ملزم بن چکے ہوتے، لیکن یہاں ہر گوشہ میں رحمت الہی نے ڈھیل دے رکھی ہے، لہٰذا اس مقررہ وقت کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن یہ انتظار کس طرح کیا جائے؟ اس طرح کے صبر اور صلات کی روح سے معمور ہو جاؤ۔ اب کیسے مقررہ وقت کا انتظار کرنا ہے؟ کہ صبر کے ساتھ کرنا ہے اور نماز ہمیشہ قائم رکھنی ہے، صلات کی روح سے معمور ہو جاؤ۔ یہی دو عناصر ہیں جن سے زندگی میں ہر طرح کی کامرانیاں اور فتح مندیاں وابستہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب وعدے کا دن مقرر ہے اللہ تعالیٰ تو اس وقت تک مہلت دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً ہی سزا دے دے تو پھر اسی وقت اللہ فوراً عذاب کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا بلکہ مہلت دیا جاتا ہے۔ اگر فوراً ہی دے دیتا تو اسی وقت اللہ ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ بس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو بھی یہ کہتے ہیں نا کافر لوگ، ان کے آپ جو اس پر صبر کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح اور تمہید کرو، ان نمازوں کا ذکر ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز، عشاء، پھر اس کے بعد رات کو عشاء کی نماز، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور پھر رات کی گھڑیوں میں مسبح و طرافہ، اور دن کے دونوں کناروں پر یعنی صبح شام، اور رات کے کچھ پہروں میں اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا تردہ، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور تمہاری آنکھیں تمدن عینک، اور مت اپنی آنکھیں لمبی کرو، ما متعنا بہی، اس چیزوں کو دیکھ کر جو ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں، ان کو دیکھ کر آپ لالچ میں نہ آ جاؤ۔ متعنا بہی ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فی، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو آرائش زندگی کی چیزیں لوگوں کو دے رکھی ہیں اس میں ان کے لیے آزمائش ہے، ان چیزوں میں ان کے لیے ہم نے آزمائش رکھی ہے، تو ان کی یہ چیزیں، ان کی شان و شوکت دیکھ کر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہ ہو آئے کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ تو ہم تو ان چیزوں کے ذریعے سے ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔
وارث کو رب کا خیرن، اور آپ کے پروردگار کا رزق جو ہے وہ بہترین ہے، وہ اب کا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، اور ہم تجھے روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور جو آخرت کا انجام ہے وہ تو نیک لوگوں کے لیے ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ يَأْتِهِمْ بَيِّنَاتُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ وَقَالُوا، کہا ان لوگوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں نے کہ اپنے پروردگار کی طرف سے یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آتے؟ اولم تاتیہم بینات ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی سی نشانی نہیں آئی؟ وہ نشانی مانگتے تھے تو نشانی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دے دی تھی۔ اولم تاتیہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس بینات کوئی نشانی، ما فی الصحف الاولیٰ، جو کتابوں میں پہلے والی کتابوں کی نشانی نہیں آئی، پہلے والی کتابوں کی نشانی نہیں آئی۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ہلاک کر دیتے انہیں، کہ میں یہ جو قومیں ہیں نا، نافرمان قوم ہے، ان کو ہم ہلاک کر دیتے بے عذاب، عذاب کے ذریعے سے، من قبل ہی، سے پہلے ہی، کوئی پیغمبر کو بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان کو ہلاک کر دیتے، تو وہ کہتے کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا، ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے، ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے، اور یہ کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو۔ اگر رسول بھیجنے سے اللہ کوئی بھی کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کرتا جب تک وہاں کے لوگوں کو میں رسول نہ بھیجے اور وہ ان کو اللہ کا راستہ نہ دکھائے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ لیکن جب سب نشانیاں اللہ دکھا دیتے ہیں تو پھر اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، پھر بھی انکار کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہی فرما رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کل، آپ کہہ دیجئے، کل متربص فتربصوا، سب جو ہے وہ اعمال کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں، سو تم بھی انتظار کرو، اور پھر عنقریب تم جان لو گے کہ دین کے راستے پر کون ہے اور کون ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ سورۃ طٰہٰ
اختتام پذیر ہوئی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار ہمارے گناہ ہماری غلطیاں معاف فرما۔ ہم نے جو گناہ جان بوجھ کے کیے یا ہم غلطی سے کر بیٹھے وہ سب معاف فرما دے، کیونکہ تو بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہ کرنا، ہماری رہبری کرنا، ہمیں معاف کر دینا، ہماری کاوشوں کو وہ قبول کر لینا۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ۔